نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت سے یہی ملتا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، اور 11-12 میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ ذبح کے دن ہے، اور بعض کے نزدیک 4 دن ذبح کے بنتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر اپنے رب کی تحمید کے کلمات، اللہ کی تحلیل کے کلمات اور اللہ کی تکبیر کے کلمات ہمیں زیادہ سے زیادہ بلند کرنے چاہیے، اور اس کا بہترین مجموعہ وہ یہی جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہماری چونکہ عادت نہیں ہے، ہم میں سے اکثر لوگ، بلکہ اکثر سے بھی زیادہ ہی کہہ لے کہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں کرتے، اور اپنے کھانے پینے کے معاملات، مہمان کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ سارے کام، ان کے اندر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ تو جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ تو آپ کے لیے آج کے خطبے کا یہ پیغام ہے کہ آپ یہ جو ایام ہیں 11، 12، 13، جس قدر ہو سکے، بعض اس میں شرم بھی محسوس کرتے کہ یار دوسرے کیا کہیں گے، میں ان کلمات کو بآواز بلند پڑھوں گا تو دوسرے کیا کہیں گے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ یہ اللہ کے شکر کے کلمات ہیں، اللہ کو یہ کلمات بڑے ہی پسند ہیں کہ کوئی اپنی زبان سے یہ کلمات اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی حمد کے، اللہ کی تعریف کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرے، تو یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ تو اس لیے چلتے پھرتے اور اسی طرح جب بھی آپ کے ذہن میں آئے تو بآواز بلند مرد حضرات پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور خوش ہوگا۔ اور پھر میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کل جنہوں نے قربانیاں کی، یوم النحر کو پہلا دن تھا، افضل دن تھا، اس دن کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اصل تو مومن کے لیے تو خوشی کی بات اسی وقت ہوگی جب اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میں سب کا عمل قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، جانور لانے والے بڑے بڑے اچھے جانور لے کے آتے ہیں خریداری کرتے ہوئے کہ فلاں کا 5 لاکھ کا جانور ہے تو میں نے 10 لاکھ کا کرنا ہے، فلاں نے اتنے کیے ہیں تو میں نے اتنے جانور قربان کرنے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بعض کی تو نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ یار لوگ دیکھنے آئے جانور، کہ جانور پتہ چلے لوگوں کو کہ فلاں نے قربانی کی ہے، فلاں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے خاص بعض لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں، میوزک کا استعمال کرتے ہیں، موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور لطف اندوز ہوں۔ تو قربانی تو اس بندے کی ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ میں سب کی قربانیاں قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں سب کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی، تو اس پہ فکر مند ہونا چاہیے ہمیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جو میں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، جو میں نے جانور قربان کیا، کہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں تو صرف متقی لوگوں کا عمل ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف متقی لوگوں کا عمل ہی قبول ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے قربانیاں کی، بعض کی نیت سب کی تو نہیں ہوتی، ہم گناہگار ہیں،
خطا کار ہیں، لیکن بعض احباب جو ہے نا وہ دیکھنے میں بھی آتے ہیں، سننے کو بھی ملتا ہے کہ وہ بڑا جانور بھی اگر کرتے ہیں نا وہ سارا گوشت سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں، سارا گوشت سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے دینا بھی ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میری فلاں جگہ پہ بیٹی ہے، فلاں جگہ پہ بیٹا ہے، میرا جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ رشتہ دار ہے، بس ان تک ہی پہنچاتے ہیں۔ اور غریب غربا اور جو حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو نہیں دیتے۔ اور بعض جو ہے نا وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، میں یہ بھی جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ نہیں تجھے نہیں دینا، جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر، کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، فقیر کو دو، ضرورت مند کو دو، خود بھی کھاؤ اور ضرورت مند کو بھی کھلاؤ، جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، جو حاجت مند مانگتا نہیں ہے اس کو بھی دو۔ تو یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باہر سے لوگ آئے غریب غربا اور انہوں نے آ کے قیام کیا مدینہ کے اندر، تو آپ نے پابندی لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کسی کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، 3 دن سے۔ اور صحابہ کرام تو اتباع کرنے والے تھے، اطاعت کرنے والے، یہ تو نہیں تھا نا کہ لو جی اب گوشت کھانے پہ بھی پابندی لگا دی، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے، اللہ اکبر، یہ کیسا حکم ہے۔ ہمارے ہاں تو اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں نا، اگر کسی کو کہہ دیا جائے کوئی تو وہ آگے سے 100 خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ سوچتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، آپ نے پابندی لگائی 3 دن سے زیادہ گوشت کسی کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اور جو گوشت آپ نے پابندی لگائی تھی، مقصد کیا تھا کہ غریب غربا تک پہنچے، اور جو باہر سے مدینہ میں آ کے جنہوں نے قیام کیا نا ان تک یہ گوشت پہنچے، آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوا۔ اگلا سال آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پیچھے والا ہی حکم ہے آپ کا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سال تم کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھو۔ اچھا، بعض ضرورت مند بھی ایسے ہوتے خود قربانی نہیں کرتے، وہ جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ان سے زیادہ گوشت ان کے گھروں میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بلکہ ہماری تو اکثریت بھی ایسی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ چلو یار کسی اور تک جو ہے نا وہ گوشت پہنچ جائے گا، کوئی اور بھی کھا لے گا، نہیں، وہ کہتے سمیٹ لو جتنا سمیٹ سکتے ہو، اکٹھا کر لو جتنا کر سکتے ہو۔ تو یہ عادت بھی انتہائی بری ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور جو ہے نا وہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے دن ہے، اس میں اللہ کی بڑائی خوب بیان کریں اور کھائیں بھی، کھلائیں بھی، اعزاء اقارب کو، رشتہ داروں کو، اور اسی طرح دوست احباب کو اور ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے جو ہے نا وہ پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے اعزاء اقارب میں، اپنے دوست احباب میں۔ مسجد میں اگر آپ آتے ہیں تو مسجد کے نمازی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں نے جانور قربان نہیں کیا تو چلو میں اس تک اپنے جانور کا گوشت پہنچا دوں، خوش دلی کے ساتھ دیں۔ یہ سنت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تنگ دل نہیں تھے، اور اس کے بعد یہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تنگ دل نہیں تھے، جو آتا آپ کے پاس لوٹا دیتے، لوگوں کو دیتے، اللہ اکبر، ضرورت مندوں کو دیتے۔ اور بعض دفعہ تو کوئی مانگنے والا مانگتا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ سے کسی نے مطالبہ کیا کچھ دینے کا تو آپ نے اس کو اللہ اکبر 1 وادی بکریوں کی عطا فرما، 1 وادی کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، جس کو کھائی ہم کہہ دیتے ہیں، اتنی بکریاں عطا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، یعنی وہ ایک قبیلہ تھا پورا، تو ان کو آپ نے اتنی بکریاں عطا فرمائی۔
تو آپ سخاوت کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، لوگوں کو دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تنگ دل نہیں تھے، اللہ کی راہ میں دینے والے۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ اکبر اللہ کی راہ میں کیا دینا ہوگا کہ اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کر دیا۔ ہم نے تو جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلائی ہیں نا، اللہ اکبر، اور پھر نئے کپڑے پہن کر خوش ہو کے جو ہے نا وہ ملا ملانا۔ اصل جو قربانی تھی 10 ذی الحجہ کو جو قربانی پیش کی گئی تھی وہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، وہ تو بیٹے کی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب قوم نے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ اپنی زوجہ کو لیا، اور بعض کے نزدیک وہ بھتیجا تھا یا بھانجا تھا یا ویسے ہی کوئی عزیز تھا رشتہ دار، حضرت لوط علیہ السلام جن کو بعد میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، ساتھ وہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم کہاں جانے کا ارادہ ہے، کس طرف کو رخ کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ پہلے تو کبھی اپنے قبیلے سے اپنی قوم سے دور نہیں ہوئے، اب یہ ساتھ اپنی زوجہ کو لے کے اور یہ چھوٹا سا بچہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ توکل پیدا کریں اپنے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کا حکم مان کے جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، راستہ دکھانا اس کا کام ہے، سیہدین، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا کہ میں نے کہاں پہ جا کے پڑاؤ کرنا ہے۔ اور اللہ نے بھی پھر اللہ اکبر پڑاؤ کروایا تو شام کے علاقے جو برکت والی جگہ تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اکبر، اس علاقے میں اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا پڑاؤ کروایا۔ تو جب قوم قبیلہ سب چھوڑا نا، اللہ اکبر، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، نیک بیٹا دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ابراہیم کہتے ہوں کہ میں تو خود قدرت رکھنے والا ہوں، اللہ کی خاطر قوم قبیلہ قربان کر دیا، اب تو میرا حق ہے کہ مجھے اولاد ملے، یا میں خود قدرت رکھنے والا ہوں۔ نہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا رب ھب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور خاص کر جو اللہ اکبر نرینہ اولاد کے لیے ترستے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے کہ میرے ہاں جو نا وہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، اسی خلوص کے ساتھ، اسی دل جمی کے ساتھ، اللہ اکبر، اسی توحید کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ دعا کریں جس عقیدے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے رب ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اور اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، دعا، ہماری دعا کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ذہن میں کیا، میری نہیں سننی، اللہ اکبر، مجھے اللہ نے نہیں دینا، اللہ میری سننے والا نہیں ہے، جب تک فلاں کی درگاہ پہ نہ جاؤں تب تک جو ہے نا وہ بیٹا نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذہن نہیں تھا۔ اگرچہ بڑھاپا آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے، صالح بیٹا عطا فرما دے، فرما بردار بیٹا عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے حلم والے بیٹے کو کی خوشخبری دی ابراہیم کو۔ حلم والا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو صابر ہو، صبر کرنے والا، اور اسی طرح استقامت والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، باپ کا فرما بردار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بردبار بیٹے کی بشارت سنا دی۔ پہلے تو آزمائش ویسے ہوئی قوم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی، اب اللہ سے دعا کر کے لیا، اور کہتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمائے،
اور قرآن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آئے، کہنے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، میں شکر کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، اور ساتھ ہی کیا کہا ابراہیم نے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو ہے ہی دعاؤں کا سننے والا، میرا رب دعاؤں کا سننے والا، وہ کسی کو موڑتا نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ کسی کو رد نہیں کرتا۔ قبولیت کے بھی پھر آگے درجے ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بیٹے کی بشارت سنائی کہ حلم والا، حوصلے والا، اللہ اچھے اخلاق والا بیٹا تجھے عطا فرمائے گا۔ اسی بیٹے کے ذریعے اللہ نے پہلی آزمائش کیا کی کہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے بچے کو ساتھ لو اور اس کی ماں کو ساتھ لو اور فلاں علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ، اور ساتھ اللہ نے پابندی لگا دی، بتانا نہیں ہے کہ کب تک یہاں پہ رہنا ہے، بلکہ بات ہی نہیں کرنی، کلام ہی نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا، جہاں بیت اللہ ہے وہاں بٹھا کے واپس ہو دیے، ان کو مشکیزہ پکڑایا پانی کا، اور ساتھ چند کھانے کے لیے کھجوریں دی۔ پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کھانے پینے کے وسائل نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں بٹھا کے واپس ہو دیے۔ پیچھے سے ماں ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم کو حکم تھا بتانا نہیں، جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر، بار بار پوچھتی ہیں اچھا چلو اتنا ہی بتا دو، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا کوئی اللہ اکبر اللہ کا حکم ہے؟ ہاں، ابراہیم نے سر ہلایا کہ پروردگار کا یہ حکم ہے۔ ماں ہاجرہ نے بھی کہا چلے جاؤ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو جنگل ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کے وسائل نہیں ہے، جس رب کا حکم مان کے یہ کر رہے ہو وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، توکل تو کرو اللہ پر۔ اللہ اکبر، یہ خاندان ایسا عظیم الشان خاندان ہے، اللہ اکبر، کہ پل پل پہ اللہ پر توکل کرنے والے، اعتماد کرنے والے۔ پھر اللہ نے آزمائش کی دوسری دفعہ، اس وقت جب بیٹا کھانے پینے کی عمر، اللہ اکبر، دوڑنے کی عمر کو پہنچا، ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا، جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور خوبی اکلوتا بیٹا، اللہ اکبر، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ماں باپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ اب تو میرے قد کے برابر ہو گیا، اب تو یہ اتنا ہو گیا، دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب دوڑنے کی عمر کو اسماعیل علیہ السلام پہنچے، اللہ نے دوسری آزمائش کر لی، اور وہ دوسری آزمائش کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، انی اریٰ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تریٰ، یہ میرا خواب ہے جو میں نے تیرے سامنے بیان کر دیا، اب تو بتا میرے بیٹے کہ اس کے متعلق تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اور یہ اس وجہ سے نہیں پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا مانے گا تو ٹھیک، اگر نہیں مانے گا تو پھر قربانی نہیں، پھر اس کو ذبح نہیں کرنا، نہیں، اس وجہ سے پوچھا کہ اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرمانا، اب دیکھوں تو صحیح کہ واقعی اللہ نے صالح بیٹا عطا کیا ہے۔ اس وقت تو جب پہلی آزمائش ہوئی تھی ابراہیم اسماعیل بالکل چھوٹے تھے، ماں کا دودھ پینے والے تھے، اب تو اسماعیل بڑے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا یا بنیا انی اریٰ فی المنام،
میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا ملا؟ اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے ابا جان، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر، آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم آ گیا خواب میں، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کے سامنے مجھ سے کیوں رائے لے رہے ہیں؟ افعل ما تؤمر، کر گزریے گا جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ رہا میرا معاملہ، میری بات، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا، اگر میرے رب کی چاہت ہوئی تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ میں صابر ہی ہوں، صبر کرنے والا ہی آپ مجھے پائیں گے۔ اس میں بچوں کے لیے نصیحت ہے، اولاد کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی سی ماں باپ بات کر دیں تو آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی معاملہ بن جائے تو آپ پہ سے باہر ہوتے ہیں۔ بیٹا آگے بول رہا ہوتا ہے، ادھر دیکھو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسماعیل 13-14 سال کی عمر میں، اور اس عمر میں باپ کہہ رہا ہے، بیٹا مجھے رب کا حکم ملا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے سے بیٹے نے یہ نہیں کہا، لگتا ہے کہ آپ کا دماغ چل گیا۔ اللہ اکبر، بڑھاپے میں پہنچ گئے آپ، 100 سال کی عمر ہو گئی آپ کی، اس عمر کے اندر آپ اللہ اکبر ایسی بہکی بہکی، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ آج تک کوئی تاریخ تو تھی نہیں ایسی۔ اللہ اکبر، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے پر چھری چلاتا ہے؟ نہیں نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی بڑی بات پہ کیا کہا؟ افعل ما تؤمر، ابا جان آپ جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اس کو کر گزریے گا۔ اور اس میں یہ بھی نصیحت ہے، بعض دفعہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کرے، آگے سے اولاد آڑے آ جاتی ہے، نہیں نہیں ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے، خاص کر شادی کے موقع پر۔ اللہ اکبر، اگر ماں باپ کہہ دینا نہیں نہیں یہ فلاں رسم نہیں کرنی، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، کوئی موسیقی، کوئی میوزک اور کوئی یہ ڈھول ڈھمکا اور یہ ساری جو قباحتیں ہیں یہ نہیں ہوں گی، لو جی اللہ اکبر، اب میری باری آئی ہے تو اس طرح ہوگا، اب آپ کو زیادہ دین یاد آ گیا ہے۔ نہیں نہیں، حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو رب کا حکم ہے اس پر نظر رکھیں، جو اللہ کا حکم ہے اس پر نظر رکھیں، اپنے رب کو راضی کریں اور حکم پر عمل کریں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا کہیں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ ہم میں سے کہتے ہیں نا کہ فلاں کام میں کل کروں گا، اچھا یار کل دیکھوں گا، کل تجھے جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نا ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا، انشاءاللہ ضرور۔ بعض لوگوں نے کام نہ کرنے پر اللہ اکبر اس کو دلیل بنایا ہوا کہ اچھا جو کام نہیں نہ کرنا وہ کہہ دو اچھا انشاءاللہ کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، نہ۔ اللہ اکبر، اگر آپ کے کرنے کا ارادہ ہے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی تاکید فرمائی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اے میرے نبی محمد مصطفیٰ آئندہ کے بعد کسی بھی کام کے متعلق آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا سوالوں کے جواب پر کہ کل جواب دوں گا۔ اللہ نے کئی دن تک وحی کو بند رکھا، اور پھر اس کے بعد جب وحی پہلی آئی تو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ نے کسی کام کے کرنے کا کہنا ہے کہ یہ کام میں کل کروں گا، ساتھ آپ نے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔
ضرور کہنا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہی سیرت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا، ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہے، دوسرا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے اور پھر بڑا ہو رہا ہے، 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم دونوں تیار ہو گئے، دونوں باپ بیٹا منا کی طرف جا رہے ہیں۔ شیطان آیا، پہلے وسوسہ ڈالا ابراہیم کے ذہن میں، وسوسہ ڈالا اسماعیل کے ذہن میں، پھر ماں ہاجرہ کے پاس گیا کہ اے ہاجرہ تیرا بیٹا کہاں گیا؟ دونوں باپ بیٹا کسی کام کی غرض سے نکلے ہیں، اللہ اکبر، کوئی محفل ہے، کوئی دعوت ہے، اس طرف گئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، تیرا بیٹا ابراہیم لے کے گیا تو ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے۔ ہاجرہ کہتی ہیں کوئی بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ آگے سے شیطان کہتا ہے وہ اس وجہ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تب ماں ہاجرہ نے کیا کہا؟ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس پہ تیار ہوں۔ اللہ کا حکم، اللہ اکبر، ترجیح اللہ کے حکم کو ہے۔ ہماری تو خواہشات ہی اتنی ہے نا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے حکم کے سامنے خواہشات غلبہ پا جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تمنائیں، آرزویں۔ ادھر ابراہیم اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے، گوشت کھانے کے لیے سنت پہ عمل کرنے والے، اللہ کی خاطر اپنی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی آرزویں اور تمنائیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قربانی یہ نہیں ہے، قربانی تو یہ ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، ایک قربان ہونے کے لیے تیار، دوسرا قربان کرنے کے لیے تیار، بلکہ بیٹا کہتا ہے ابا جان میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ لیجئے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، میری یہ قمیض ہے، کرتا ہے، اس کو اتار لیجئے گا، کہیں کرتے کے اوپر، قمیض کے اوپر خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، اور یہ قمیض آپ میری ماں کے پاس لے کے جائیں تو وہ ڈگمگا جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور ہماری یہ قربانی رائے گا چلی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری تجاویز دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اس طرح دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی، اسماعیل کو بھی باندھ لیا، اس کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی۔ جیسے ہم قربان کرنے کے لیے جانور کو لٹاتے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، اسماعیل علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، باپ نے لٹا لیا بیٹے کو۔ اب حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، اللہ اکبر، دونوں باپ بیٹا تیار ہوئے، چھری چلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، چھری کو حکم کیا ملا کہ اس کا گلا نہیں کاٹنا، کیونکہ ہر چیز پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چھری پر تو حکم اللہ کا چلتا ہے نا۔ اختیار، کل اختیار کا مالک، مختار کل تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے اور بیٹے کو لٹا لیا باپ نے۔
کمزور ہاتھوں کے ساتھ لٹایا، بڑھاپے کی حالت میں لٹایا، لیکن اللہ کا حکم تھا قوت ایمانی کے ساتھ لٹایا۔ اب جب چھری چلا رہے ہیں، اوپر سے اللہ فرماتے ہم نے آواز دی۔ کیا آواز دی؟ نادیناہ ان یا ابراہیم۔ اس آواز کی لذت تو ابراہیم کو ہی محسوس ہوئی ہوگی کہ رب نے آواز دے کے کیا کہا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ جو میں نے مطالبہ کیا، جو حکم دیا، اللہ اکبر، وہ پورا کر دکھایا ابراہیم تو نے اپنا۔ اور بلکہ بعض مفسرین تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، ہاتھوں کے اوپر اللہ اکبر خون محسوس ہوا، خون کی گرمی محسوس ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم سمجھے کہ گلا کٹ گیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ابراہیم کے دل میں کوئی کھوٹ ہو اور اسماعیل کے دل میں کوئی کھوٹ ہو۔ اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک ذبیحہ عطا کیا۔ ابراہیم نے گلا کاٹا، لیکن وہ گلا حضرت اسماعیل کا نہ کٹا بلکہ جانور کا گلا کٹا۔ ابراہیم کے ہاتھوں میں جب گرمی محسوس ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، لیکن جب آنکھوں کی پٹی اتار کے دیکھا اسماعیل سائیڈ پہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے ساتھ مینڈے کا گلا کٹ چکا تھا۔ جب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کہ اسماعیل تو سائیڈ، ایک دفعہ پریشان ہوئے کہ میرے رب نے تو کہا تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے، اللہ اکبر، لیکن یہاں پہ تو جانور کے گلے پہ چھری۔ ایک دفعہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ کی طرف سے یہ میری قربانی کیوں رد ہو گئی؟ میں تو پورے اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ تب اللہ نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم پریشان نہ ہو، تو نے تو خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش میں تو پورا اترا۔ اب اللہ کی طرف سے مینڈا آ گیا، ذبیحہ آ گیا، جس پر ابراہیم نے چھری چلائی اور اس کا گلا کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صلہ کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم میں پروردگار تیرا تجھے سلام کہتا ہوں، تجھے میں سلوٹ کرتا ہوں، تجھے میں سلام کہتا ہوں۔ یہاں سلوٹ کے ہی بھوکے ہوتے ہیں نا، یہ حکمران ہمارے اللہ اکبر سلام کے ہی بھوکے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ تو سارا جعلی سلام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ڈنڈے کی وجہ سے سلام کیا جاتا ہے۔ ابراہیم کا مرتبہ دیکھیں، ابراہیم کا شرف دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز دیکھیں کہ ابراہیم کا پروردگار کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھے سلام ہو۔ اتنی بڑی آزمائش، اللہ اکبر، اتنی بڑی آزمائش، اس آزمائش میں بھی تو کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا۔ اللہ اکبر، جتنے بھی پیغمبر آئے سب ابراہیم کا تذکرہ کرتے رہے۔ اور پھر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بھی فرمایا کہ ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، آپ کے جد الانبیاء، اللہ اکبر، آپ کے ابا جان ابراہیم، ان کے دین پہ چلنا ہے آپ نے۔ اور پھر اللہ نے نماز میں ہمیں حکم دے دیا، تشہد میں بیٹھے ہو تو اس وقت بھی تذکرہ کرنا ہے ابراہیم کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے ہر آزمائش میں جو پورے اترے، کامیاب ہوئے، اور آزمائشوں کے بعد ہی اللہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ جیسا ہمارا معاملہ ہے نا، اللہ اکبر، جیسی حالت ہماری دین کے حساب سے ہے،
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ پتہ نہیں ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو اثرات ہیں، جو معاملات ہیں ہمارے ظاہری طور پر، وہ تو اس قدر خراب ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ شاید قبول نہ فرمائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو اللہ نے اس قدر قبول فرمائی کہ اللہ نے حکم دیا تم ابراہیم پر درود پڑھا کرو، اپنے نبی پر درود پڑھو اور کہو کہ جیسے اللہ تو نے اپنی رحمت فرمائی ابراہیم پر، اسی طرح محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اسی طرح ان کو برکتیں عطا فرما، اسی طرح ان کی آل پر برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اعزاز ایسے نہیں ملتے، اعزاز تو قربانی کے بعد ملتے ہیں۔ قربان کرنے کے لیے جب بندہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہم تو اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو جانور ہے نا، اللہ اکبر، یہ تو اللہ ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ گلے پہ چھری چلتی ہے، اللہ کا نام لے کے اخلاص کے ساتھ چھری چلائے، اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ گوشت ہمیں ہی لوٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تم خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ بھی۔ اصل کیا چیز ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا صرف تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جو کمیاں کوتاہیاں اللہ ان سے درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔